بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کریں گے، پیدائش سے وفات تک۔ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے بہت احترام واجب سے سنیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا دو جہاں کا ذکر ہوا ہے تو ایک مرتبہ درود پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھتے ہیں۔ چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہزاروں سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے، اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اپنا ننھا شیر خواں اسماعیل علیہ السلام گود میں اٹھا لیا اور پھر حضرت ابراہیم نے دونوں کو یہاں چھوڑا اور واپسی کا قصد کر لیا۔ بیوی نے پوچھا، ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ چلے ہو؟ کہا، اللہ کے حکم پر اور اس کے سہارے پر۔ بیوی نے کہا، تب ہمیں اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ جب کچھ دنوں بعد دانا پانی ختم ہوا تو منظر کچھ یوں بن گیا کہ ننھا اسماعیل علیہ السلام پانی کی پیاس سے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پھر وہ ایڑیاں رگڑنے لگ گیا، پھر اس کی زبان تالوں سے چمٹ گئی۔ اس کی ماں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں پر دوڑنے لگی۔ وہ بے بسی سے دوڑ رہی تھی کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، اسے پانی مل جائے اور اس کا نور چشم بچ جائے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اچانک کیا دیکھا کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے چشمہ پھوٹ نکلا ہے، اس کا پانی فوارے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑیں، جگر کے ٹکڑے ننھے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا۔ پانی کی وجہ سے اب یہاں آبادی ہونے لگی۔ ننھا اسماعیل علیہ السلام بھی بڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف اوقات میں یہاں آ کر اپنے اہل خانہ کی خبر گیری کرتے رہتے تھے۔ اب باپ بیٹے نے کعبہ کی بنیادوں کو ازسرِ نو کھڑا کر دیا۔ اللہ کا گھر بھی بن گیا اور عبادت کرنے والے بھی وجود میں آ گئے۔ جی ہاں، یہ قریش خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد ہے جو خانہ کعبہ اور زمزم کے پانی کی نگرانی کرتا ہے۔ قریش میں سے اب ایک اور خاندان ہے، اس کا نام ہے بنو ہاشم۔ یہ خاندان کعبہ اور زمزم کا نگران ہے۔ عبد المطلب سارے مکہ کا سردار ہے۔ اس کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ خانہ کعبہ کا حج کرنے سارے عرب سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے اور ہر سال آیا کرتے تھے۔ سارے عرب کے سرداروں میں سب سے محترم ترین سردار تھے۔ یاد رہے، وہ دور ایسا دور تھا کہ دلیری اور قوت کا دار و مدار جسمانی قوت پر ہوتا تھا۔ گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی وغیرہ کا تمام تر انحصار جسمانی قوت پر ہی تھا۔ اس لیے سردار اور حکمران لوگ اپنے بیٹوں کے ایسے نام رکھتے تھے جس سے خون خواری ٹپکے۔ اس دور میں سردار عبد المطلب نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت عبداللہ اپنی جوانی کو عام پہنچے۔ حضرت عبداللہ کی شادی جس خاتون سے ہوئی ان کا نام آمنہ ہے، یعنی امن دینے والی۔ جناب عبداللہ شادی کے تھوڑا عرصے بعد ہی اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، جبکہ جناب حضرت عبداللہ کی زوجہ محترمہ حضرت آمنہ امید سے تھیں۔ ان کا گھر بیت اللہ شریف اور زمزم کے کنویں سے کوئی 100 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ ان کا خاوند تو فوت ہو چکا تھا، مگر اللہ نے ایک آنے والی مہمان کی امید لگا دی تھی۔ یہ امید ایسی امید ہے جو ایک عورت کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ اسی امید کے خوابوں میں بسائے شب و روز گزار رہی تھیں کہ ایک روز انہوں نے خواب میں دیکھا۔ اس خواب کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے کرتے ہیں کہ جب میری والدہ محترمہ مجھے اپنی امید کا مرکز بنائے ہوئے تھیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا، اب وہ دن آ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ موسم بہار تھا، صبح کا وقت تھا، سوموار کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال تھا۔ سرکار دو عالم تشریف لے آئے ہیں، وجہ تخلیق کائنات کی آمد ہو چکی ہے۔ اب یہ دنیا وہ دنیا نہیں رہی، اب یہ عرب وہ عرب نہیں رہا۔ فخر موسیٰ فخر نوح تشریف لے آئے ہیں۔ دنیا کا آخری خوبصورت بچہ پیدا ہو چکا تھا۔ یہ ایسا خوبصورت تھا، صحیح بخاری میں ہے، حضرت برار بتلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی طرح خوبصورت تھے۔
دادا عبد المطلب نے اس ننھے بچے کا نام محمد رکھ دیا۔ لوگ حیران تھے کہ لفظ تو بے شک عربی ہے مگر ایسا نام آج تک نہیں رکھا گیا۔ محمد کا مطلب ہے روئے زمین کے تمام انسانوں میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ عرب کا ایک دستور تھا، بہترین زبان دانی بہترین پرورش کے لیے بالکل چھوٹی سی عمر میں دور دراز کے قبائل میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دور دراز کے قبائل سے عورتیں آتی تھیں، وہ بچوں کو لے جاتی تھیں، کچھ عرصہ بچے وہیں رہتے تھے، پھر انہیں واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد مختلف قبائل کی خواتین مکہ میں آئیں، اب وہ خواتین بچے کی تلاش میں ہیں، ان عورتوں کا یہی ذریعہ معاش ہوتا تھا۔ عرب کے لوگ اپنے بچوں کی بہتر پرورش کے لیے ان دائیوں کو اپنے بچے سونپا کرتے تھے۔ اس قافلے کی عورتوں میں ایک عورت ہے جس کا نام ہے حلیمہ۔ اس قافلے کی ہر عورت کے حصے میں ایک ایک بچہ آ گیا، مگر یہ جو خاتون ہیں حلیمہ، ان کے ہاتھ میں ابھی کوئی بچہ نہیں آیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور قافلے کے قیام کے دن ختم ہو رہے تھے۔ اب اس قافلے کو واپس جانا تھا۔ اب سب عورتیں خوش ہیں کیونکہ سب کے ہاتھ میں ایک ایک بچہ آ چکا تھا، مگر ایک خاتون ہے حلیمہ جو پریشان ہے کیونکہ اس کے ہاتھ اب تک کوئی بچہ نہیں آیا تھا۔ مایوس تھیں، دل میں آیا کہ آخری بار چکر لگا لوں، شاید کوئی بچہ مل جائے۔ اب جب بی بی حلیمہ نکلی ہیں ایک چکر لگانے، راستے میں ان کی ملاقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سے ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب کے دل میں آیا شاید یہ وہی عورت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے لیے منتخب کیا ہو۔ یہی وہ موقع تھا جہاں حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ سے یتیم بچے کی پیشکش کی۔ اب دائی حلیمہ نے بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی کہ کیا میں دیکھ سکتی ہوں اس بچے کو؟ بچہ گود میں آیا، اللہ اکبر! دائی حلیمہ کی تو دنیا ہی بدل گئی کیونکہ وجہ تخلیق کائنات آپ کی گود میں ہے۔ دائی حلیمہ نے تو کبھی ایسے بچے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب ان کی نظریں تھیں اور حضور کا چہرہ تھا، اور بی بی حلیمہ آنکھ چھپکے بغیر دیدار مصطفیٰ سے فیض یاب ہو رہی تھیں، اور حضرت عبد المطلب سے بے اختیار بول اٹھیں، ہاں ہاں میں اس بچے کو گود لوں گی، بلکہ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ یہ میری گود میں پلے۔ سو اب ان عورتوں کا قافلہ واپس اپنے علاقے کی طرف جا رہا ہے اور ہر عورت کے پاس ایک ایک بچہ ہے۔ اب یہ اونٹنیوں کا قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ سفر تھوڑا سا آگے بڑھا، کیا ہوا کہ وہ اونٹنی جس پر بی بی حلیمہ سوار تھیں قافلے کی سب سے زیادہ کمزور اور ناتواں اونٹنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس اونٹنی کی توانائی بڑھ گئی اور پورے قافلے میں سب سے آگے تھی۔ سفر میں کچھ آگے چل کر راستے میں قیام آیا۔ وہ اونٹنی جس پر بی بی حلیمہ سوار تھی، وہ اونٹنی قافلے میں سب سے کم دودھ دینے والی اونٹنی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سارے قافلے کی عورتیں اس دودھ سے فیض یاب ہوئیں۔ اب سارے قافلے والے حیران تھے کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ وہ اونٹنی جو سب سے کم طاقت میں تھی، اب وہ اونٹنی پورے قافلے میں سب سے آگے تھی، اور وہی اونٹنی جو دودھ سب سے کم دیتی تھی، وہی اونٹنی سب سے زیادہ دودھ دے رہی ہے۔ چلتے چلتے یہ قافلہ بنو سعد کی بستیوں میں جا پہنچا۔ اس بستی میں ایک گھر تھا دائی حلیمہ کا جو پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ اب اس گھر میں سرکار دو عالم آ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم اس گھر میں پڑ گئے ہیں۔ دائی حلیمہ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہو گیا ہے۔ نہ صرف دائی حلیمہ کے گھر بلکہ پوری بستی میں حضور کی آمد سے برکتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ نے یہاں بہترین نشو و نما پائی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ اب وہ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس واپس بھیج دیا گیا۔ اب سرکار دو عالم واپس اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ اب بی بی آمنہ اپنے معصوم بچے اور اپنی خادمہ ام ایمن کو ساتھ لے کر مدینہ جا رہی ہیں، قبر جناب عبداللہ پر۔ اب جب واپسی کا سفر شروع ہوا ہے، مدینے سے نکلے ہیں۔ مدینے سے باہر ایک مقام ہے جہاں سرکار دو عالم کی والدہ کی طبیعت کچھ خراب ہونا شروع ہوئی۔ علاقہ بیابان ہے، کوئی سہارا نہ تھا۔ سرکار دو عالم پریشان ہو گئے۔ آپ کی عمر اس وقت 6 برس کی تھی۔ اب یہ منظر اور جذباتی ہو گیا جب جناب آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور فرمانے لگیں، اے میرے بیٹے، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، ایسا لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا ہے، مگر میں ایسا بچہ چھوڑ کر جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے گا۔ ذرا سوچئے، یہ 6 سال کا بچہ جو یتیم ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کا سایہ اٹھ گیا، اب اس بچے کی کل کائنات اس کی ماں ہے، حضرت آمنہ۔ اب یہ کہتے کہتے حضور کی آنکھوں کے سامنے ہی اب حضور کی والدہ حضور کو تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب چھوٹے سے معصوم محمد نے ایمن کے ساتھ مل کر اپنی والدہ حضرت آمنہ کو اسی مقام ابا میں قبر پر مٹی ڈال کر آپ سلام اللہ علیہ کو سپرد خاک کر دیا۔ مورخین نے لکھا کہ مقام ابا کیونکہ بلندی پہ واقع ہے، جب سرکار دو عالم دفن کر کے نیچے آئے ہیں، ایمن سے ہاتھ چھڑایا، پھر اپنی ماں کی قبر پر تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے اور کئی دیر تک 6 سال کا معصوم محمد اپنی ماں کی قبر پر روتا رہا۔ ایمن پیچھے بھاگتی ہوئی گئی اور کیا دیکھتی ہیں، زمانے بھر کے یتیموں کا سہارا اپنی یتیمے پہ آنسو بہا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے، ماں، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، کہاں چلی گئی ہیں آپ؟ ایمن نے بامشکل قبر سے جدا کیا، اب باپ ہے نہ ماں۔ اونٹنی پر سوار ہوئے، 2 دن کا یہ سفر تھا، 2 دن اور 2 راتیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب آپ روتے نہ جاتے تھے۔ اب آپ کی کفالت کا ذمہ دادا عبدالمطلب نے لے لیا۔ حضور 6 سال کے تھے کہ والدہ محترمہ وفات پا گئیں، 8 سال کے تھے کہ دادا عبدالمطلب وفات پا گئے۔ اب پرورش چچا جان کرنے لگے جن کا نام ابو طالب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اپنا قدم مبارک جوانی میں رکھ دیا ہے۔ زندگی ایسی پاکیزہ ہے کہ عرب کے لوگوں کی گواہی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ جس طرح چادر میں لپٹی پردہ نشین کنواری لڑکیاں شرم و حیا کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہیں بڑھ کر شرم و حیا والے تھے۔ کردار اس قدر مضبوط تھا کہ عرب کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام اپنی طرف سے رکھ دیا، یہ نام تھا صادق، یعنی سچ بولنے والا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروباری زندگی میں قدم رکھا تو عرب کے لوگوں نے آپ کا نام امین رکھ دیا، یعنی انتہائی امانت دار۔ آپ نے کاروباری زندگی کا آغاز بکریاں چرانے سے کیا۔ دیانت کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ مکہ کی ایک مالدار تاجرہ خاتون حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ کی خدمات اپنے غلام سے حاصل کیں۔ ان کا مال شام کی طرف امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ حضور نے یہ کام کیا تو حضرت ختیجہ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے نکاح سے پہلے ان کے غلام میسرہ نامی کے ہمراہ پھر دوسری مرتبہ تجارت کے لیے ملک شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب ملک شام میں پہنچے تو ایک راہب کے عبادت خانے کے پاس ایک درخت کے نیچے اترے۔ تب اس راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے پیغمبر کے سوا کوئی نہیں اترا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال 2 مہینے 10 روز تھی۔ مکہ واپسی پر حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے نکاح کا پیغام بھیج دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرما لی اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اگلے 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے، کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ نے سرکار دو عالم کو بی بی خدیجہ کے ذریعے غنی کر دیا۔ قریش اہل حرم کہلاتے تھے۔ قریش کی شہرت دور دور تک تھی۔ یہی حرم ان کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی تجارت کا حصہ تھا۔ خانہ کعبہ کی بنیاد جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کی تھی، اب خانہ کعبہ اس مقام پر تھا کہ یا تو دوبارہ اس کی تعمیر کی جائے یا اس کی مرمت کی جائے۔ اہل قریش نے اسی دوران ایک طباع شدہ جہاز کی بڑی تعداد میں ان کو لکڑیاں میسر آئیں۔ قریش کے تمام قبائل جمع ہوئے، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم کعبہ کے نئے سرے سے تعمیر کریں۔ طے پایا کہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ ہر ایک کے دل میں خوف تھا کہ کعبہ کی دیواروں کو ہٹانے سے کہیں عذاب نہ آ جائے۔ انہوں نے آپس میں حلف اٹھایا کہ کعبہ کی جو بھی تعمیر کی جائے گی اس میں ہر چیز حلال ہوگی۔ ڈرتے ڈرتے کعبہ کی دیواروں کو زمین بوس کیا گیا اور جو خطرہ تھا عذاب کا وہ نہیں ہوا، کیونکہ قریش کی نیت صاف تھی۔ اب وہ دن آ گیا جب کعبہ مکمل تعمیر ہو گیا۔ ایک کمی ابھی بھی تھی
کہ کعبہ کے ایک کونے میں کالا پتھر تھا جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ دوران تعمیر اسے اپنی جگہ سے نکال کر دوسری جگہ پر محفوظ کر لیا گیا تھا، اب اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھنا ہے۔ اب تک کعبہ کی تعمیر خوش اسلوبی سے اور باہمی مشاورت سے اپنی پایہ تکمیل تک پہنچ چکی تھی۔ ایک دم سے سیناریو بدل گیا۔ قریش کے ایک قبیلے نے کہا یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، دوسرے قبیلے نے کہا ہمارا بھی حق ہے۔ اس میں ہر قبیلے نے اپنے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا ہے، حجر اسود کی تصنیف کا معاملہ ہے۔ نیا موضوع چھڑ گیا ہے کہ حجر اسود کی تصنیف کون کرے گا۔ اب ہر کوئی منصوبہ بندی کرنے لگ گیا کہ کیسے ان کا قبیلہ حجر اسود کی تصنیف کا کام سر انجام دے گا۔ کوئی طریقہ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا اس مسئلے کو حل ہوتا، اور نہ اس وقت مکہ میں کوئی ایسی شخصیت موجود تھی جس کے فیصلے پر سب متفق ہو جاتے۔ حجر اسود کی تصنیف کا حق مانگنے کے لیے دوسروں کو کمتر اور خود کو برتر ثابت کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اب معاملات تلخی پر آ پہنچے۔ اب سب قبائل ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے تھے۔ اب ایک فیصلہ طے پایا کہ کل صبح جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا، وہ جو بھی فیصلہ سنائے گا اس کو تمام قبیلے والے قبول کریں گے۔ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ توحید کا مرکز خانہ کعبہ، جس کی بنیاد کی تعمیر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے رکھی ہو، حجر اسود تصنیف کیا ہو، اب اس حجر اسود کی تصنیف کسی اور سے کیسے ہوگی؟ صبح سب نے کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، صادق اور امین آ رہے ہیں، محمد آ گئے ہیں، اور اب سب نے آپس میں مشاورت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ چادر آئی، حجر اسود کو اس چادر میں رکھ دیا۔ تمام قبائل کے سرداروں سے کہا گیا سب چادریں تھام لیں۔ اب کوئی نہیں بولا کیونکہ فیصلہ کرنے والے محمد ہیں۔ سب خوشی کے ساتھ چادریں تھامے خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب اس کنارے پر پہنچ گئے ہیں جہاں حجر اسود کی تصنیف کرنی ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کو اپنی مقام پر نصب کر دیا۔ معاملہ ختم ہو گیا، سب تنازعات حل ہو گئے۔ یہ واقعہ آپ کی نبوت سے کچھ عرصہ پرانا تھا، لیکن آپ کو نبوت سے پہلے ہی پورے مکہ میں صادق اور امین کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی، جس پر تمام قبائل کے سرداروں کا اکتفا تھا، جبکہ آپ کی عمر برس 35 سال تھی۔ غار حرا مکہ معظمہ سے قریب 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل نبوت اکثر وہاں جاتے تھے اور تنہائی میں ذکر الہی کرتے تھے۔ حضور 40 سال کے جب ہوئے تو جبل نور کی چوٹی پر غار حرا میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر گیا۔ حضرت جبرائیل سے ملاقات کے بعد جب آپ گھر لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر چادر اوڑھ دو۔ غمگسار بیوی نے اپنے شوہر پر چادر ڈال دی اور گھبراہٹ کا سبب پوچھنے لگیں۔ جب گھبراہٹ دور ہوئی تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو حضرت جبرائیل سے ملاقات کی تفصیل بتائی اور خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے تو اپنی جان خطرے میں محسوس ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت خدیجہ جھٹ سے بولیں بالکل نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کما کر بے وسیلہ لوگوں کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، مہمانوں کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ظالموں غاصبوں کا جس قدر دباؤ ہو اسے نظر انداز کر کے حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کیسے پریشان کرے گا؟ اٹھیے میرے ساتھ چلیے۔ اب حضور کہاں گئے؟ رفیقہ حیات کہاں لے کر گئیں؟ جی ہاں، اس شخص کے پاس جو عیسائی تھا، کرسچن تھا۔ صحیح بخاری میں ہے وہ عبرانی زبان کا کاتب تھا، انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتا تھا۔ یہ حضرت خدیجہ کے چچا کا بیٹا تھا، اس کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ اس نے جب سارا واقعہ سنا تو پکار اٹھا، یہ تو وہی ناموس خیر کا رازدان ہے جس کو اللہ نے موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ کاش آج میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب نبوت کے پیغام کی وجہ سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اس شہر مکہ سے نکال دے گی۔ ورقہ بن نوفل عالم تھا، بوڑھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی پہلی تصدیق انہوں نے کی۔
حضور اب خدمت خلق کے ساتھ ساتھ توحید کی دعوت بھی دینے لگ گئے۔ شروع میں لوگوں کے لیے صرف خدمت کا کام کرتے تھے، اب لوگوں کے لیے توحید کی دعوت کا بھی آغاز ہو گیا۔ توحید کی دعوت اب اولیت حاصل کر گئی۔ حضور ان کو متواتر توحید کی دعوت دیتے چلے گئے، انہیں پکار پکار کر یہ کہتے چلے گئے، اللہ کے بندو، اللہ کو چھوڑ کر جن بزرگوں کی عبادت تم لوگ کرتے ہو یہ تو کسی رزق اور عنایت کے مالک ہی نہیں، لہٰذا تم انہیں چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ الغرض یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب دشمن بن گئے۔ ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے چلے گئے، پتھر مارتے چلے گئے، گالیاں، جادوگر اور دیوانہ تک قرار دیتے چلے گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے چلے گئے، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے چلے گئے، اس لیے کہ حضور ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد علانیہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ظاہر کرنے لگے اور اس کے پیغام پہنچانے لگے اور اپنی قوم کی بہت خیر خواہی کرنے لگے، مگر مکہ کے لوگوں نے آپ کو مزید ایذا دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے ہمراہ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے، وہاں پر کچھ کم 3 سال تک رہے۔ وہاں سے چھوٹے تو آپ کی عمر مبارک 49 برس کی تھی۔ اس کے بعد جب 8 مہینے اور 21 روز گزر گئے تو حضرت ابو طالب نے وفات پائی، پھر 3 روز کے بعد حضرت خدیجہ نے وفات پائی، پھر جب 50 برس اور 3 مہینے کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنات آئے اور اسلام سے مشرف ہوئے، اور جب عمر مبارک 51 برس اور 9 مہینے کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف سے مشرف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل نے آ کر چاہ زمزم اور مقام ابراہیم کے بیچ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بیت المقدس تک پہنچایا، پھر براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے، وہیں سے یہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں، اور جب عمر مبارک 53 برس کی ہوئی تو پیر کے روز ماہ ربیع الاول کی 8ویں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور مدینہ میں بھی پیر کے روز ہی پہنچے اور وہاں 10 برس تک قیام کیا۔ 3 روز وفات سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا مزاج کیسے ہیں؟ فرمایا، اے جبرائیل میں بہت غمگین ہوں۔ حضرت جبرائیل مزاج پوچھ کر چلے گئے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، آپ کو کیا غم ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن آپ اپنی زبان مبارک سے فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے گناہ گار امت کا اس وقت بہت خیال ہے، گناہ گار کی مغفرت کس طرح ہوگی؟ حضرت جبرائیل نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی، تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں، حکم ہوا، وہ رب العالمین آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد کرتا ہے کہ اگر آپ کی امت کا کوئی مسلمان گناہ گار مرنے سے 1 سال پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا، ہم اس کی توبہ قبول فرما لیں گے اور اس کو بخش دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا کریم، 1 سال کی مدت بہت ہوتی ہے، مولا کریم میری امت کی مشکل آسان فرما۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر آپ کی امت کا گناہ گار مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا تو ہم اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ عرض کیا، مولا کریم 1 مہینہ بہت زیادہ ہے، اے میرے اللہ، امت کی مشکل آسان فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، پھر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رب العالمین آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر 1 مہینہ بہت ہے تب 1 ہفتہ تو زیادہ نہیں، جو گناہ گار آپ کی امت کا ہفتہ بھر پہلے مرنے سے توبہ کر لے تو وہ بخش دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، مولا کریم 1 ہفتہ بہت ہے، الہی معاف کر میری امت کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ پھر حکم ہوا، جو شخص مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے گا تو ہم اس کو بخش دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، مولا کریم 1 دن بہت ہے۔ پھر حکم ہوا، جو شخص مرنے سے 1 گھڑی پہلے توبہ کرے گا وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ حضور نے عرض کیا، اے میرے رب 1 گھڑی بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر
حضرت جبرائیل آسمان پر گئے اور پھر واپس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رب العالمین آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر مرنے والے گناہ گار شخص کی روح حلق تک پہنچ جائے اور زبان بند ہو جائے، اگر اپنے دل میں گناہ سے نادم ہو جائے، میں اسے بخش دوں گا اور کچھ بھی اس کے گناہوں کی پرواہ نہ کروں گا، اور جس مسلمان گناہ گار نے توبہ نہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوائیں، آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخش دیا جائے گا۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش اور امت کی طرف سے غم رفع ہوا۔ سبحان اللہ، کیا مہربان رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تو بیماری کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت لے لی کہ اب وہ حضرت عائشہ کے ہاں ہی ٹھہریں گے۔ ہر ایک کے پاس روزانہ تشریف لے جانے کی سخت نہ تھی۔ صحیح مسلم کتاب السلام میں ہے، حضرت عائشہ بتلاتی ہیں، ہم میں سے جب کوئی انسان بیمار ہوتا تو اللہ کے رسول اپنا دایاں ہاتھ مبارک اس پر پھیرتے اور فرماتے، اے لوگوں کے پروردگار، بیماری دور فرما دے، شفا دے دے، شفا دینے والا تو ہی ہے، تیری شفا کے علاوہ کہیں شفا نہیں ہے، ایسی تندرستی عطا فرما دے کہ کوئی مرض باقی نہ چھوڑے۔ اب جب اللہ کے رسول بیمار ہوئے، پھر بیماری زور پکڑ گئی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور ارادہ کیا کہ یہی دعا پڑھوں، آپ کا ہاتھ آپ کے جسم اطہر پر پھیر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یوں کہا، اے اللہ، مجھے معاف کر دے اور مجھے اعلیٰ ترین دوستوں جبرائیل، میکائیل اور انبیاء کرام کے پاس لے جا۔ حضرت عائشہ بتلاتی ہیں کہ پھر جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جا چکے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 11 ہجری میں چاشت کے وقت خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔